السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے اس ویلوگ میں ہم بڑی سنسنی خیز اور اہم خبریں آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، جس میں آج بشرا بی بی کے ساتھ ایک بڑی بدتمیزی کی گئی۔ جب وہ احتساب عدالت پہنچی تو کس طرح ان کے ساتھ مس بہیو کیا گیا، اور یہ تمام لوگ کس طرح ایک نو گو ایریاز میں اور اتنے حساس ایریا میں کس طرح پہنچے، کن لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پلانٹ کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ شہزاد اکبر پر کوئی ایک بڑا زہریلا کیمیکل پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آپ کو جو ہے ان ڈیٹیل بتائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، سہیل وڑائچ اور شہباز شریف کے ایک قریب ترین شخصیت کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن آگے ہو سکتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور دوسرے ایسے علاقے ہیں جن میں سردی کی شدت بڑی ہوتی ہے، تو اگر فروری کے منتھ میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ڈالنے سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، اس پر سپریم کورٹ نے کیا آرڈر جاری کیا ہوا ہے، اس پر بھی ان ڈیٹیل آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو میرے وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انکشافات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو آپ بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، آج کی اس پہلی خبر پر بڑھنے سے پہلے میں حماد اظہر کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ منظر عام سے غائب ہیں، زیر زمین ہیں، اور ان کو جو ہے اداروں کو ان کی بڑی تلاش ہے، لیکن وہ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس قسم کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ تو آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا استحکام پاکستان پارٹی پر۔ آپ نے دیکھا کہ استحکام پاکستان پارٹی جس طرح کے ناکام جلسے کر رہی ہے، تو بڑے کھل کر ان کی جو جسے کہتے ہیں نا، ان کی جو ابیلٹی ہے، ان کی جو سٹرینتھ ہے، ان کا جو میکانزم ہے، وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ نہ تو ابھی تک وہ امپریسیو ہے اور نہ ہی ابھی تک وہ اگریسیو ان کی کوئی اپروچ ہے۔ تو ناظرین، میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ جہانگیر خان ترین کے دل و دماغ پر ابھی تک عمران خان اور پی ٹی آئی کیوں سوار ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ساری خبر دوں، میں یہ خبر جو اہم خبر ہے یہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ کاموکی میں ایک جہانگیر خان ترین کا ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں جہانگیر خان ترین خطاب کر رہے ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ وہاں موجود جو لوگ ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں موجود ہوتے ہوئے بھی عمران خان زندہ باد اور پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور کراؤڈ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً وہاں کوئی 500-600 بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ جہانگیر خان ترین نے اتنا خرچہ کرنے کے بعد خالی کرسیوں سے خطاب کیا، اپنی فوٹیج بنائی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جہانگیر خان ترین جب سٹیج پہ آتے ہیں تو وہ جیسے ہی بولنا سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے جہانگیر ترین نہ تو اتنے اچھے مقرر ہیں، بے شک وہ ایک اچھے بزنس مین ہیں، ایک اچھے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں، لیکن جس طرح کا ان کا لب و لہجہ ہے وہ کوئی بڑا شاندار یا عوامی لہجہ نہیں ہے کہ وہ کراؤڈ کو بڑا کراؤڈ پولر ہے یا کراؤڈ کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یا جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب وہ سٹیج سے بولتے تھے تو عوام رسپونڈ کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا عمران خان کو، بینظیر بھٹو، اور کہیں نہ کہیں میں تعریف کرنا چاہوں گا میاں محمد نواز شریف صاحب اور شیخ رشید صاحب بھی اچھے مقرر ہیں۔ اب جہانگیر خان ترین سپیچ کرنے آتے ہیں تو جہانگیر خان ترین جو ہے وہ اپنا سلام دعا کس طرح لیتے ہیں، وہ بڑا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا حیران کن ہے۔ وہ جب اس طرح سارے لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، گریٹنگز دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں اور میرے تمام تحریک انصاف کے لوگوں، اس طرح وہ اپنا جو ہے وہ سپیچ شروع کرتے ہیں۔ یعنی ابھی تک بھی ان کے الفاظ میں، ان کے ذہن میں، دماغ میں، اور ابھی تک بھی تحریک انصاف کا مہر جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور وہ کہیں بھی اپنے بیانیے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان میں جو چلے جائے گا اس کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جو چلے گیا وہ چلے گیا،
اس کی طرف سے تحریک انصاف کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہیں، کیونکہ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے گا وہی ٹکٹ کا حقدار ہوگا، اور وہی جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اقتدار کے جو ہے اوانوں میں بھی آ سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین آج ایک بڑا جو ہے افسوسناک واقعہ ہی کہوں گا، کیونکہ نہ تو میں ایز اے جرنلسٹ اس واقعے کو سپورٹ کرتا ہوں اور نہ تمام لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، کہ آج بشرا بی بی صاحبہ احتساب عدالت کے باہر آئی تو آج ان کے اوپر جو ہے مختلف قسم کی آوازیں کسی گئی، نعرے لگائے گئے، کالا جادو نامنظور، کالا جادو نامنظور، اس طرح کے جو ہے نعرے لگائے گئے، بشرا بی بی کی گاڑی پر بھی ہاتھ مارے گئے، ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح جو آپ نے دیکھا کہ نیب کا آفس ہے یا حساس ادارہ ہے، اس کی پریمیسز میں کس طرح اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں؟ تو کیا یہ کسی نے پلانٹ کیے تھے لوگ جو اس طرح بشرا بی بی کو آ کے تھریٹ کر سکیں یا بشرا بی بی پر آوازیں کر سکیں؟ تو یہ سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اگر آج میں ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے، تو تب اگر مریم نواز صاحبہ کے کراچی میں ہوٹل کے دروازے کو توڑ کر جو ہے وہ ادارے ان کے کمرے میں گھس گئے تھے تو تب بھی غلط تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ زچ کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کس لیے ہوتے ہیں؟ کسی کو مورلی کمزور کرنے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے، کہ اب جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں عمران خان کو بتایا جائے گا، بشرا بی بی عمران خان کو بتائے گی، عمران خان مورلی اور ڈاؤن ہو جائیں گے۔ لیکن اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، صنم بھٹو کے ساتھ، اور اس طرح نصرت بھٹو، ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور ہم تب بھی ان کی تائید نہیں تھے کرتے، اور آج بھی ہم اس قسم کے واقعات کی جو ہے وہ تردید کرتے ہیں۔ تو جس طرح مریم نواز صاحبہ جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ملنے گئی تو ان کو نواز شریف صاحب کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کیا گیا، یعنی ایک پیغام دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو زچ کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ تو اگر یہ آج ٹھیک نہیں ہو رہا بشرا بی بی کے ساتھ، تو تب جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہو رہا تھا تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہ ہم تب اس نظریے کے اور اس چیزوں کے ساتھ کھڑے تھے اور نہ ہم آج کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، سہیل وڑائی صاحب کا ایک کالم جو ہے وہ اس کی بڑی گونج ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ قریب ایک صحافی ہیں جو ان کے گھر بھی جا چکے ہیں، جو انہوں نے بھی آج ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کے اشارے دیے کہ اگر یہ الیکشن آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ جو خیبر پختونخوا اور دوسرے ایریاز ہیں ان میں جب سردی کی لہر ہوتی ہے تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، تو 8 فروری بھی ایسا منتھ ہے جس میں کے پی کے اور دوسرے ایریاز جو ہیں شمالی علاقہ جان ان میں بڑی سردی ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑی آپ پاکستانی تعداد کو جو ہے وہ الیکشن سے محروم کر دیں گے، ووٹ ڈالنے کے حق چھین لیں گے، تو اگر الیکشن کو کچھ آگے کر دیا جائے تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن سہیل وڑائی صاحب کا جو کالم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے اپنے کالم میں واضح لکھا کہ اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ الیکشن آگے چلے جائیں، کیونکہ اس وقت جو معاشیت کی صورتحال ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پھر سے الیکشن کو کنڈکٹ کیا جائے۔ لیکن یہ سہیل وڑائی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں اگر الیکشن آگے جاتے ہیں تو 2 پارٹیز کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو پاکستان کی اس وقت لیڈنگ اور سب سے بڑی پارٹیز ہیں ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کل جو ہے ایک ٹاپ ٹرینڈ کرتا رہا کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا، جس طرح ایبٹ آباد میں، کرک میں اور خیبر میں جلسے ہوئے، تو اس کے بعد ان کو ایک واضح طور پر یہ بات نظر آ گئی ہے، عیاں ہو گئی ہے کہ ابھی ان کا کوئی جو ہے اقتدار میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ذہنوں، نرو اور لوگوں کے احساس و جذبات پر صرف ایک چیز سوار ہے اور وہ ہے عمران خان۔ یعنی عمران خان ابھی سامنے نہیں آئے، وہ جیل میں ہے، اور کے پی کے میں بھی جو جلسے، ورکر کنونشن اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساری کسی بھی
ایک اہم شخصیت اور پی ٹی آئی کے جو اہم لیڈر ہیں ان کے بغیر ایک کراؤڈ نکل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا جس بڑی تعداد میں کراؤڈ نکلا، میرے لیے وہ بڑا اگریسو اور امپریسو کراؤڈ تھا اور حیران کن تھا، کیونکہ اس کو کوئی بھی لیڈر لیڈ نہیں تھا کر رہا، کیونکہ شیر افضل مروت کو بھی آپ نے دیکھا کہ روک لیا گیا تھا، لیکن شیر افضل مروت کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی ہم آپ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، تو شیر افضل مروت کا کہنا تھا جی باہر آپ دنیا دیکھ لیں کتنی ہے، آپ مجھے گرفتار نہیں کریں گے بلکہ لوگ آپ کو گرفتار کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شیر افضل مروت اس قسم کے جو ہے وہ دبنگ اور بڑے بلند و بالا جو ہے وہ بیانات دینے کے لیے بڑے مشہور ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں میڈیا کی ڈارلنگ ہے، تو جس طرح ان کے بیانات جو ہے وہ بڑے وائرل ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا بیان جو ہے سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہوا۔ دوسری طرف ناظرین، شکیب الحسن صاحب جو بنگلہ دیشی ٹیم کے کیپٹن تھے، وہ سیاست میں آنے کا انہوں نے باقاعدہ باضابطہ طور پر قدم رکھ دی ہے، اور وہ جو اقتدار میں پارٹی ہے ان کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور آج ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہوئی، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جیسے ہم نے اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس کیا تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان پر کوئی کیمیکل پھینکا گیا ہے، لیکن وہ محفوظ رہے ہیں کیونکہ بر وقت پولیس نے کارروائی کی، اور اس کے بعد وہ محفوظ رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ملزموں کا جو ہے وہ ان کا ضرور جو ہے وہ ان کو پکڑیں گے، اور ان کو یہ بھی کہنا تھا کہ اس قسم کے تھریٹس جو ہے مجھے کافی عرصے سے جو ہے وہ مل رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ میری سیکیورٹی اور بڑھا دی گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔